اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کی ان پر لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے گالی دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من آذى علی فقد آذانی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، من فارق علی فقد فارقنی، جو علی سے جدا ہے وہ مجھ سے جدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے جو جدا ہوگا وہ مجھ سے جدا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم، فرمایا تھا تم سے جو جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہے، وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اور تم سے جو صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متواتر حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری امانتیں و ذمہ داریاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یا اپنے غدیر خم کے مقام پر 40,000 صحابہ کے سامنے فرمایا تھا جب علی آپ کے بغل میں تھے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے لوگوں کے سامنے کیا تھا اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا ولی ہوں یہ علی اس کے ولی ہیں، وہ ولی المؤمنین ہوں گے۔ فرمایا تھا علی ولی المؤمنین من بعدی، میرے بعد مومنوں کے ولی علی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ میرے بعد ولی ہوں گے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بعد ان سے محبت کرنا، حضور کی زندگی میں ان سے محبت نہیں کرنی تھی۔ ولی کے وہ معنی ہیں کہ جو نبی کے لیے ہیں، میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہارا نگراں ہوں، میں تمہارا کفیل ہوں۔ اور آپ نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا، الست باولی من انفسکم، کیا میں تمہاری ذاتوں سے زیادہ مستحق نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کئی مرتبہ آپ نے اپنے تمام صحابہ سے یہ بات کہلوائی، ان سے عہد لیا، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں حضور آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے ذمہ دار ہیں، تب یہ فرمایا تھا کہ اب سمجھ لو کہ میں جس کا ولی ہوں، جس کا ذمہ دار ہوں، جس کا نگراں ہوں، میرے بعد علی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میرے بعد محبت کے معنی یہاں نہیں ہیں، یہ جو جھوٹی تعویلیں ناسبی کرتے ہیں، اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں، وہ ایسی تماشے کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ فرشتے بھی حیران رہتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں ایسے مجرموں پر کہ جو الفاظ میں تعریف کرتے ہیں، قرآن میں تعریف کرتے ہیں، حدیثوں میں تعریف کرتے ہیں، اور وہ آج جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ حضور کو وہ اذیت پہنچاتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے بیان کردہ فضائل کو نہیں مانتے۔ نبی نے جو بات بیان فرمائی ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں، عثمان ابن عفان کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، انہیں ماننا ہے۔ جو بات فرمائی، جو ان کے مقامات بیان فرمائے، اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ کسی کے فضائل بھی احادیث میں اتنے نہیں وارد ہوئے جتنے علی علیہ السلام کے فضائل آئے ہیں۔
امام احمد بھی یہ کہتے ہیں، امام نسائی بھی یہ کہتے ہیں، امام حاکم بھی یہ کہتے ہیں، متعدد محدثین کبار کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے فضائل، یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے فضائل بھی وہ نہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے بیان کیے۔ کسی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، یہ حضرت علی کے لیے کہا، صحیح ترین حدیث میں ثابت۔ یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ قرآن اور میرے اہل بیت اور علی کو کھڑا کیا اور سب کے سامنے کیا، اور کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ نہیں کہا، حضرت عمر کے بارے میں نہیں کہا، حضرت عثمان کے بارے میں نہیں کہا۔ جو کہا وہ محفوظ ہے، وہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ساری حدیثیں معلوم ہیں، طلبہ کو معلوم ہے، اساتذہ کو معلوم ہے۔ ان کے جو بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ سچ ہیں، وہ ان کے فضائل۔ لیکن جو علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل منفرد ہیں، کیونکہ حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ علی میرے ہیں، میں علی کا ہوں، گویا علی میرے نمائندہ، میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کا مقام بیان کرتے ہوئے، ان کا تعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے، جس بات سے فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی مجھے اس سے تکلیف پہنچے گی۔ یہ باتیں واضح کر دی گئیں۔ اب علی کو جو تکلیف پہنچائے گا، انہیں جو برا کہے گا، مسجدوں میں خطبوں میں ان پر سب و شتم کروائے گا، وہ مومن ہو سکتا ہے، وہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کے کلیجے کو چھلنی کرنے والا، فاطمہ کو ستانے والا، اور حسن حسین کو گالیاں بکنے والا، دھمکیاں دینے والا، قتل کرنے والا، اس کے بارے میں فضائل کی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ آنکھوں میں دھول جھونکنا، نبی کا مذاق اڑانا، نبی کے ساتھ گستاخی کرنا، احادیث کا انکار کرنا، اس سے زیادہ کوئی بڑی بے دینی ہو سکتی ہے؟ یہ ناسبیت تھی، لیکن ناسبیت کا لفظ تو لوگ زیادہ تر جانتے بھی نہیں اور پہچانتے نہیں کہ رافضیت سے زیادہ خطرناک لفظ ناسبیت کا ہے۔ رافضی وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو، عثمان کو برا کہتا ہے، اور ناسبی وہ مجرم ہے جو حضور کا کلیجہ چھلنی کرتا ہے، جو حضور کے لاڈلوں اور چہیتوں کو گالی بکتا ہے، جو علی کے خلاف بولتا ہے، اور تمام مسجدوں میں خطبہ کو یہ آرڈر دیتا تھا کہ علی پر لعن طعن کیا جائے۔ جو مسجد نبوی میں جو اسی ظالم و مجرم حکمران کا گورنر تھا، مروان ملعون، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے ملعون کہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مروان کے باپ حکم اور اس کی اولاد کو ملعون قرار دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حدیث ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں نے حضور سے سنا کہ حکم اور اس کی اولاد ملعون ہے، مروان کو ملعون قرار دیا گیا۔ اور نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا، یعنی غیب کے عالم میں ایک منظر دیکھا کہ مسجد نبوی میں میرے منبر پر بندر کود رہا ہے۔ تو یہ وہ مجرم ملعون مروان تھا جو حضرت علی کو مسجد نبوی میں گالیاں دیتا تھا، جس پر ام سلمہ تڑپ اٹھی۔ انہوں نے ایک پرچہ معاویہ کو لکھا کہ اب کیا مسجد نبوی میں نبی کو گالیاں دی جائیں گی؟ انہوں نے کہا کہ نبی کو کون گالی دے رہا ہے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی۔ ام سلمہ ام المومنین کی حدیث ہے کہ یہ فرمایا تھا حضور نے، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ تو یہ ملعون مروان، یہ خبیث بدباطن، یہ جو حضرت عثمان کا بھی قاتل ہے، اس نے جو بدماشیاں کی اور جرائم کیے، حضرت طلحہ کا قاتل ہے، یہ گالی بکتا تھا حضرت علی کو۔ حضرت حسن اپنے مکان کے اندر چھپ جاتے تھے کہ یہ باتیں نہ سن سکے۔ یہ وہ تھے جن کے بارے میں یہ شور مچایا گیا کہ انہوں نے صلح کی، اور جس سے صلح کی اسی کا گورنر گالی دے رہا ہے۔
علی کو بھی اور نبی پاک علیہ السلام کو اذیت پہنچا رہا ہے، انہیں گالیاں دے رہا، اور ام سلمہ شکایت کر رہی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ نبی نے فرمایا تھا، میں نے سنا کہ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو وہ نبی کو گالی دے رہے ہیں اور گالی دلوا رہے ہیں، اور مجمع سننے پر مجبور ہے کیونکہ تلوار لٹک رہی ہے۔ ایسے مجرم اور ظالموں کی تعریف کرنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں جو حدیثوں کے منکر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار سے اور متعدد صحابہ سے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا جو ظالم ہوگا، اور یہ فرمایا تھا کہ عمار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ گروہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اتنی صاف اور واضح بات، یہ ذرا دیکھ لیں، یہ محفوظ کر لیں حوالوں کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے مروی ہے، ایک صحابی سے نہیں، متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور ان کا قاتل جہنمی ہوگا۔ اور جنگ صفین میں معاویہ کے گروہ نے انہیں شہید کیا، اس لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ معاویہ کا گروہ باغی تھا۔ مزید اسی روایت میں جو بخاری کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر 447 ہے بخاری کی روایت، اس میں مزید یہ فرمایا گیا کہ عمار اس گروہ کو جنت کی دعوت دے رہے ہوں گے کہ آجا خلافت راشدہ کی طرف، آجا علی کو تسلیم کر لے، آجا ان سے بیعت کر لے، اور وہ گروہ جہنم کی دعوت دے رہا ہوگا کہ آ جاؤ بغاوت کی طرف، ظلم کی طرف، انارکی کی طرف۔ یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ عمار کے راستے پر چلو۔ اس روایت کی تصحیح حاکم نے بھی کی ہے اور ابن حبان نے بھی کی ہے اور امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی ظالم بادشاہت کا دور شروع ہوگا، پھر جبر و قہر اور سرکشی کا دور ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا، جلد 5 صفحہ 220۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں ذکر کیا، 4646 نمبر ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا، 2226 نمبر ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، 1534 نمبر ہے۔ امام حاکم نیشاپوری نے اپنی مستدرک میں اس کا ذکر کیا، اور جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 71 ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرنے کا حضرت علی کو حکم دیا۔ میں نے پوچھا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ کس کے ساتھ مل کر یہ جنگ کرنا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، اور انہی کے ساتھ عمار شہید ہوں گے۔ اور فرمایا گیا کہ قاسطین سے شام کے ظالم مراد ہیں، جن کی کاٹ کھانے والی حکومت کے بارے میں حضور نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا حوالہ گزر چکا۔ ناقصین سے مراد عہد توڑنے والے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وغیرہ مراد ہیں جنہوں نے توبہ کی اور شہید کر دیے گئے، اور مارقین سے مراد وہ خوارج ہیں جو دین سے باہر نکل گئے۔ تو آج مجھے جو بہت افسوس ہوا کہ انحراف آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتا ہے، اور ناصبی کیسے کیسے روپ دھارتے ہیں، کیسے لبادے اڑتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا کہ ایک بڑا اعلان جناب امین الحق عبداللہ قاسمی کی طرف سے، جو نائب صدر جمعیت العلماء ہیں اور نائب صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند ہیں اور چنی اور چنا ہے، ان کی طرف سے ایک بڑا سا اعلان ایک صفحے کا نکالا گیا، اور اس میں یہ دیکھ لیجئے خلفاء کی فہرست، خلفاء کی فہرست میں خلیفہ سادس
حضرت معاویہ، ابھی آپ نے جن کے فضائل سن لیے، نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 30 سال میرے بعد صرف 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، صحیح ترین حدیث میں جو تواتر کے درجے کی ہے۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملک عضوض کا دور آئے گا، یہ نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ نبی کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، یہ نبی کی تقلید کر رہے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ معاویہ خود یہ کہتے تھے انا اول الملوک، معاویہ خود کہتے تھے انا اول الملوک، میں پہلا بادشاہ ہوں۔ حضور نے یہی فرمایا تھا کہ ملک عضوض ہوگا، اگر ملک ہوتا، بادشاہت ہوتی اور عادلانہ ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو بادشاہت قائم ہوئی، پہلے کئی ہزار تابعین اور سینکڑوں صحابہ کو قتل کر کے قائم ہوئی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایک مومن کو بھی، ارے غیرے نتھو خیرے جمن سبن، کسی کو، ایک کو بھی جو شخص قتل کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کا غضب، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور وہاں سینکڑوں صحابہ کو شہید کرنے والا یہ شخص تھا، اور ہزاروں تابعین کو، تفصیلات جس کو بھی دیکھنا ہو وہ امام طبری کی کتاب دیکھ لے، ابن کثیر کی کتاب دیکھ لے، ابن اسیر کی کتاب دیکھ لے، ابن حجر کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لی جائے، اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک باغی نے، ایک ظالم نے لڑائی لڑی اور سینکڑوں صحابہ کو قتل کر دیا، اور ہزاروں تابعین کبار کو قتل کر دیا، اور وہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، اور اس کے بعد نبی کہتے تھے کہ ظالمانہ بادشاہت کا دور ہوگا، وہ اتنے بڑے لوگوں کا قاتل ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہت کرے گا، اور اس بادشاہت کا اختتام اس طرح کرے گا کہ اپنے ملعون، زانی اور بدکار، بدتینت، بداتوار بیٹے کو امت پر مسلط کرے گا، جبکہ سید الشباب اہل الجنہ موجود ہیں جن پر پوری امت جان دیتی، ان کو دھمکی دے کر کہے گا، عبداللہ ابن زبیر کو بھی، اور حضرت حسین کو بھی، اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی، کہ میں اپنے لونڈے کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، 56 کی بات ہے، اور اگر تم نے زبان کھولی تو تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا۔ یہ امت پر اس بدماش اور خبیث اور مجرم کو، جو بھی تفصیل جاننا چاہتا ہے، 3 دن پہلے میرا جو تفصیلی بیان ہے یزید پر، اس کو دیکھ لیا جائے، تمام علماء متفق ہیں اس کے ملعون ہونے پر، یا کم از کم یہ کہ اس کے ظالم اور زانی اور مجرم ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ تو اس کے بعد یہ ساری حدیثیں ایک طرف، صحیح حدیثیں ایک طرف، اور یہ خلیفہ سادس کب سے ہو گئے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا دیوبند کا فتویٰ اس کے مطابق ہے؟ دیوبند کیا معاویہ کو خلیفہ سادس قرار دیتا ہے، خلیفہ راشد اور سادس قرار دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو دیوبند کی طرف سے اس کا اظہار کیا جائے، ورنہ یہ مانا جائے گا کہ یہ دوغلا پن، یہ جھوٹ، یہ فراڈ اور یہ نفاق ہے، اور امت کو دھوکہ دینے کے لیے اشتہارات یہ شائع کیے جاتے ہیں، بے شرمی کی بنیاد پر شائع کیے جاتے ہیں، اور سمجھایا جاتا ہے کہ امت جاہل ہے۔ آج امت کو ساری حدیثیں معلوم ہو گئی ہیں اور روز بروز معلوم ہو رہی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندھیرے میں ہے یا کوئی مولوی پٹی پڑھا دے اور دھوکہ دے دے، اس کا کوئی موقع نہیں رہ گیا۔ تو یہ مجرمانہ کام کیا گیا ہے۔ معاویہ خود کہتے ہیں انا اول الملوک، اور نبی کہتے ہیں کاٹ کھانے والی بادشاہت، اور یہ کہتے ہیں کہ 30 سال تک میری خلافت رہے گی میرے بعد۔ نبی یہ فرماتے ہیں، صحیح حدیثوں میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب ہے ملک عضوض، ملک عضوض، کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ اور اس حدیث کو جس میں حضور پاک نے فرمایا ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم ملک عضوض ثم جبریۃ وعتو ثم خلافۃ راشدہ۔ دیکھ لیں اس صفحے کو بھی دیکھ لیں اور حوالے دیکھ لیں، کتنے حوالوں کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔
امام احمد نے یہ روایت ذکر کی ہے، جلد 5 صفحہ 220۔ امام طیالسی نے ذکر کی ہے، جلد 2 صفحہ 163۔ امام ابو داود نے یہ حدیث ذکر کی ہے 4646۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں یہ حدیث بیان کی ہے، جلد 4 صفحہ 313۔ امام ترمذی نے یہ حدیث بیان کی ہے، حدیث کا نمبر 2226۔ ابن حبان نے حدیث بیان کی ہے 1534 اور 1535 پر۔ امام حاکم نے یہ حدیث بیان کی ہے، جلد 3 صفحہ 71۔ اور امام ذہبی نے حاکم کے بیان سے اتفاق کیا۔ یہ تمام صحیح حدیثیں ہیں۔ اور کیسا جرم کیا جا رہا ہے، جرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے، جرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جرم بھی ملاحظہ فرمائیں، دوسرا جرم نبی کے ساتھ گستاخی، نبی کے ساتھ مذاق کا ایک دوسرا جرم۔ یہ دیکھیں نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ نبی کے اہل بیت میں نہ علی ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے۔ کوئی دنیا کا اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا فراڈی، اتنا بڑا مجرم اور گستاخ رسول شاید گزرا ہو جس نے علی اور فاطمہ اور حسن و حسین کو اہل بیت سے خارج کر دیا ہو۔ یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ صرف یہ حضور کی بیویاں جو ہیں، حضور کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں سب داخل ہیں۔ اور خوب یاد رکھا جائے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضور کی اہلیہ ہیں وہ اہل بیت ہیں، لغوی اعتبار سے جو بھی اہلیہ ہو کسی کی بھی وہ اہل البیت کہلاتی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں جہاں سیاق ہے ازواج مطہرات کا، وہاں اہل بیت یعنی حضور کی گھر والیاں اس مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اصطلاح کا، جو اصطلاح نبی پاک علیہ السلام نے استعمال فرمائی، یہ ہے میرے اہل بیت، تو دیکھ لیں ذرا یہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ یہ ہیں جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقامات پر بڑی وضاحت سے تذکرہ کیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر علی، فاطمہ اور حسن و حسین پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص الخاص، اے اللہ ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو مکمل پاکیزگی عطا فرما۔ یہ حدیث صحیح سندوں سے نقل کی گئی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کا تذکرہ کیا، جلد 6 صفحہ 298 پر بھی اور صفحہ 304 پر بھی۔ امام طبرانی نے اس حدیث کا بیان کیا 2664 اور 2625 اور 2666 ان 64 65 66 3 مقامات پر ذکر کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا 3205 اور 3787 نمبرات کے ساتھ۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا جلد 22 صفحہ 67۔ پھر یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی منقول ہے، مسلم میں منقول ہے، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضور نے علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو اہل بیت قرار دیا، اور یہ حدیث 2424 نمبر کی ہے صحیح مسلم میں۔ اور یہ حدیث حضرت واصلہ ابن الاسقع صحابی سے بھی منقول ہے، اور اس کے لیے مسند احمد دیکھیے جلد 4 صفحہ 107 اور صحیح ابن حبان 2245 نمبر کی حدیث، اور امام حاکم نشاپوری کی مستدرک جلد 3 صفحہ 147 ان حوالوں کے ساتھ۔ بلکہ یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وضاحت ہے کہ جب میں نے کہا یعنی ام المومنین نے کہا کیا میں بھی آ جاؤں، فرمایا کہ نہیں تم اپنی جگہ رہو، یعنی تمہاری الگ حیثیت ہے، یہ میرے اہل بیت۔ اور جب عیسائیوں کا وفد نجران سے حضور کے پاس آیا تھا اور ان سے بڑی بحث ہوئی، یہاں تک کہ پھر حضور نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، اور آیت قرآنی اس وقت پیش کی گئی جس میں یہ ہے کہ ہم اپنوں کو اور اپنے خواتین کو اور اپنے آل اولاد کو لے کر آ جائیں، تو اس وقت بالاتفاق کسی ایک محدث کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سامنے لے کر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو لائے۔
کیا مشکل تھی کہ آپ عائشہ کو بھی بلا لیتے، حفصہ کو بھی بلا لیتے، اور بھی بعض ازواج کو بلا لیتے؟ کسی کو آپ نے نہیں بلایا، صرف یہی 4 حضرات تھے، ان کو آپ نے ایک چادر میں لپیٹ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ آؤ مباہلہ کرو، تمہارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں تمہارے ذمہ دار آئیں، وہ مباہلہ کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ حق ظاہر فرما۔ تو بالاتفاق جب آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، اور قرآن میں جو بات کہی گئی کہ اپنوں کو لے کر آئیے، تو نبی پاک علیہ السلام صرف علی کو اور فاطمہ کو اور حسن اور حسین کو لے کر آئے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضرت ام سلمہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضرت واصلہ ابن الاسقاء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صحابہ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جو بات سب کو معلوم تھی کہ نبی کے اہل بیت یہ ہیں، اور 40,000 صحابہ کے سامنے غدیر خم میں علی کو سامنے کھڑا کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن اور میرے اہل بیت، اور یہ کہ علی مسلمانوں کے ولی ہوں گے میرے بعد، یہ ساری باتیں جو بار بار ثابت کی گئی ہیں، کوئی اندھا بن جائے، کوئی بہرا بن جائے، کوئی گونگا بن جائے، جو یہ چاہے کہ قیامت میں اسے اندھا اٹھایا جائے، جو یہی طے کر لے کہ ہمیں نبی کی نہیں ماننی ہے، اور جو اپنی تعویلیں ہیں ناصبیوں کی وہ چلانی ہے، تو وہ ہر جرم کر سکتا ہے، ہر جرم کر سکتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اخبار میں یہ مضمون شائع کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دیوبند کے لوگ یہ نہیں مانتے کہ علی اور فاطمہ اور حسن حسین اہل بیت رسول ہیں؟ کیا وہ غدیر خم کی جو حدیث ثقلین ہے اسے نہیں مانتے؟ کیا وہ اس کے منکر ہیں، جس کو امام ذہبی بھی اور امام عجلونی بھی اور حافظ ابن حجر بھی اور امام سیوطی بھی متواتر حدیث قرار دیتے، اور آخری دور میں البانی نے جس کو متواتر قرار دیا؟ کیا دیوبند والے اسے نہیں مانتے؟ اور اگر نہیں مانتے دیوبند والے ہوں یا ندوے کے 2-4 ہوں ٹولے کے لوگ، تو وہ ناصبی ہیں، خدا کی قسم وہ ناصبی ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ اپنے انجام کی خرابی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب پھر میں بتا دوں کہ شاید حدیث نہیں مانتے، یہ مجرم حدیث نہیں مانتے۔ ناصبیوں کا حال یہ ہے کہ وہ حدیث کے منکر ہیں، قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو ملت کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے اقوال پیش کر دوں، ان کے اقوال پیش کر دوں، کیونکہ ان کے اقوال چاہیے ان کو، ائمہ کے، فقہا کے، اور نبی کی بات نہیں چاہیے، کیونکہ اندر سے یہ نبی کے شان میں گستاخ لوگ ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ائمہ فقہا اور محدثین کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے اپنے لوگوں سے فرمایا، شام والوں کو کافر نہ کہو، انہیں فاسق اور ظالم کہو۔ امیر شام کو، معاویہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کافر نہ کہو، لیکن انہیں فاسق اور ظالم کہو۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان کی گئی ہے، اور 38,997 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مسند احمد میں ہے، جب حضرت عمار شہید ہوئے تو عمرو بن العاص نے معاویہ سے کہا کہ عمار تو شہید کر دیے گئے، تو معاویہ نے کہا کہ اگر وہ شہید کر دیے گئے تو کیا ہو گیا؟ اس پر عمرو بن العاص نے کہا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار کو باغی لوگ قتل کریں گے۔ اس پر معاویہ نے عمرو کو گالی دیتے ہوئے کہا، تو اپنے پیشاب میں رپٹ۔ یہ روایت امام احمد نے مسند میں ذکر فرمائی ہے، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بیان کی ہے، اور دلائل النبوہ میں اس حدیث کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اتحاف الخیرۃ المہرہ میں اس حدیث کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو تفصیلات دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے حوالے اور نمبرات، وہ اس کتابچے کو دیکھ لے۔ یہ کتابچہ ہزاروں کی تعداد میں
تقسیم ہوا، لوگوں تک پہنچا اور لوگوں کو حقائق معلوم ہوئے جو چھپائے گئے تھے ناصبیوں کی طرف سے۔ مزید سنیے، امام بخاری روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ گروہ ان کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ امام بخاری کی کتاب الصلاۃ باب التعاون فی المسجد میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اتنی صراحت کے بعد اب بتائیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ لیکن بہرحال ابھی اور دلائل چاہیے۔ امام عبد الرؤف مناوی نے فیض القدیر جلد 6 صفحہ 474 میں اور امیر محمد بن ابراہیم یمنی نے العواصم والقواسم جلد 2 صفحہ 20 میں امام عبد القاہر جرجانی کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حجاز اور عراق کے تمام علماء و فقہا کا، جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام اوزاعی اور جمہور علماء اور متکلمین اور تمام مسلمان شامل ہیں، سب کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت علی جنگ جمل اور جنگ صفین میں حق پر تھے، اور ان کے خلاف جو لوگ تھے وہ باغی تھے، ان پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان کے ظلم اور بغاوت کی وجہ سے انہیں کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ان کو ظالم کہا جائے گا، فاسق کہا جائے گا۔ حضرت امام قاضی عیاض مالکی کتاب الشفا کی شرح میں حضرت امام ملا علی قاری جو احناف میں جلیل القدر محدث ہیں اور جن کے قول کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور انہوں نے زبردست شرح مشکات کی مرقات کے نام سے فرمائی ہے، ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں جہاں تک معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا تعلق ہے تو ان کو باغی اور امام حق کے خلاف خروج کرنے والے اور فساد کرنے والے کہنا جائز ہے، لیکن ان پر لعنت بھیجنا درست نہیں۔ دیکھیے شرح الشفا جلد 2 صفحہ 552۔ حضرت امام ابو منصور ماتریدی جو تمام ائمہ احناف کے امام ہیں، متکلم، جیسے ابو الحسن اشعری ہیں ویسے ابو منصور ماتریدی ہیں، احناف کے یہاں عقائد کے سلسلے میں متفق علیہ امام، وہ اپنی کتاب شرح المقاصد جلد 5 صفحہ 309 پر جمہور کا موقف لکھتے ہیں۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے بغاوت کرنے والا معاویہ تھا۔ علامہ تفتازانی شرح العقائد میں لکھتے ہیں، یہ بھی ان علماء میں ہے جن کی عقائد کی کتابیں رٹائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ فرمایا علماء سلف اور مجتہدین سے معاویہ کے گروہ پر لعنت تو منقول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے امام حق کے خلاف خروج کیا اور بغاوت کی، اور محض اس وجہ سے ان کو ملعون نہیں کہا جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیے، علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں جلد 4 صفحہ 268 پر لکھتے ہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی امامت و قیادت برحق تھی اور ان کی اطاعت واجب تھی، اور ان کی اطاعت کی دعوت دینے والا جنت کی دعوت دیتا تھا، اور ان سے جنگ کی دعوت دینے والا دوزخ کی دعوت دے رہا تھا، چاہے وہ تعویل کر رہا ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی سے جنگ جائز نہیں تھی، اور ان سے جنگ کرنے والا خطا کار تھا، چاہے تعویل کرے یا نہ کرے۔ یہی ہمارے علماء کا صحیح اور راجح قول ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا حصہ 2 فصل ہفتم میں صفحہ 173 پر لکھتے ہیں، معاویہ کی بادشاہت والی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ان کی حکومت تسلط کے ذریعے قائم ہوئی، بیعت کے ذریعے نہیں، اور ان کی سیرت شیخین کے مطابق نہیں تھی۔ وہ حکومت امام برحق سے بغاوت کے بعد منعقد ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تکمیل ایمان میں صفحہ 171 پر لکھتے ہیں، علماء اہل سنت کا یہ قول ہے کہ معاویہ اور ان کے جیسے لوگ امام برحق اور امام مطلق حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف خروج اور بغاوت کے مرتکب تھے، اور حضرت عمار کی حدیث مشہور و معنوی اعتبار سے متواتر ہے۔ اور آئیے حافظ وقت محدث جلیل
امام ابو عمر ابن عبد البر مالکی صحابہ کرام پر اپنی کتاب الاستیعاب جلد 4 صفحہ 1789 میں، اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی صحابہ کرام پر اپنی کتاب الاصابہ جلد 13 صفحہ 154 میں لکھتے ہیں۔ اور سے سنیں کیا لکھتے ہیں یہ جلیل القدر محدثین صحابہ پر جو کتابیں لکھی ان میں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت علی کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی اہلیہ امامہ بنت العاص کو وصیت کی کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ طاغوت تم کو نگاہ کا پیغام دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ طاغوت یعنی معاویہ تم کو نکاح کا پیغام دے گا تو تم اس کا پیغام قبول مت کرنا، اور میری تجویز ہے کہ اگر شادی تمہیں کرنا ہے تو مغیرہ ابن نوفل سے کرنا۔ خاندان اہل بیت کے ایک فرد کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت علی معاویہ کو طاغوت کہتے تھے، اور جب انتقال ہوا تھا اور حضرت حسین کو اطلاع ملی تھی تو فرمایا کہ اطلاع آئی ہے کہ طاغیہ کی موت ہو گئی۔ یہ وہ روایات ہیں جو صحیح طور پر ثابت ہیں۔ یہ موقف تھا، اسی لیے حضرت علی کو تو حکم تھا، قرآن کا بھی حکم تھا اور رسول اللہ کا حکم تھا کہ ان ظالموں اور طاغیوں اور باغیوں سے جنگ کرنا، تو وہ تو مامور تھے من اللہ، اور دوسری طرف وہ تھا جو باغی تھا، وہ ظالم تھا۔ اور سنیے ذرا، امام محی الدین عبد القادر قریشی حنفی علماء احناف پر اپنی کتاب الجواہر المضیئہ فی طبقات الحنفیہ میں لکھتے ہیں اگر معاویہ حضرت علی سے ظلم کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے اور بغاوت کرتے ہوئے جنگ نہ کرتے تو ہمیں باغیوں سے جنگ کرنے کی رہنمائی نہ ملتی۔ یعنی حضرت علی نے ان باغیوں سے، ان ظالموں سے، ان سرکشوں سے، یہ سب الفاظ کون استعمال کر رہا ہے؟ جلیل القدر حنفی عالم امام محی الدین عبد القادر حنفی، جنہوں نے الجواہر المضیئہ فی طبقات الحنفیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، جلد 3 صفحہ 171 میں امام محمد ابن الحسن شیبانی کا یہ قول نقل کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید کا، کہ حضرت علی نے جنگ کی اس باغی اور طاغی سے، اگر وہ نہ کرتے تو ظلم کرنے والوں، سرکشی کرنے والوں اور بغاوت کرنے والوں سے جنگ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نظیر نہ ہوتی اور کوئی دلیل نہ ہوتی، اس لیے ہمیں یہ دلیل ملی۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کی روایت نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اور یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے عہد شکنوں، دین سے نکل جانے والوں اور ظالموں سے لڑنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ظالم سے مراد معاویہ اور ان کی جماعت، عہد شکنوں سے مراد طلحہ اور زبیر تھے، اور دین سے نکل جانے والوں سے مراد خوارج تھے۔ اور غور فرمائیے ذرا، حضرت امام ابن عبد البر صحابہ کے حالات پر اپنی کتاب الاستیعاب جلد 3 صفحہ 214 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو قیس الاودی فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کے 3 طبقات کو دیکھا، ایک طرف وہ دیندار جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، دنیا دار جو معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور خارجی۔ حضرت قاضی عزد الدین کی عقائد پر جو کتاب المقاصد ہے، جس کی شرح تمام مدارس نظامیہ میں، دیوبند اور اس سے متعلق مدارس میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس کی شرح سید شریف علی جرجانی لکھتے ہیں، جمہور امت کا یہ مسلک ہے، جمہور امت کا۔ ابھی میں نے اجماع بھی ذکر کیا، اور جمہور کی بات جو کہتے ہیں جمہور، جمہور جاہل گدھے قسم کے جمہور ان کو کہتے ہیں، جو چند گدھے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے یہاں جمہور کہلاتے ہیں۔ حضرت قاضی عزد الدین کی جو کتاب ہے المقاصد کی شرح میں سید شریف علی جرجانی لکھتے ہیں، جمہور امت کا یہ مسلک ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل اور حضرت علی سے جنگ کرنے والے خطا کار ہیں۔ یہ دونوں خلیفہ راشد اور امام برحق تھے، اور حضرت عثمان کا قتل اور حضرت علی سے جنگ قطعاً حرام تھی۔ مزید آئیے، ماتریدی عقائد کے بڑے ترجمان
جید حنفی عالم علامہ سعد الدین تفتازانی، جن کی کتاب عقائد میں پڑھائی جاتی ہے حنفی مدارس میں، افغانستان میں بھی اور ازبکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی، وہ جلیل القدر عالم شرح المقاصد جلد 5 صفحہ 310 پر لکھتے ہیں، صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں ثقہ راویوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ خوب غور سے سن لیجئے گا ذرا، امام سعد الدین تفتازانی جو عقائد کے امام ہیں اور ان کی کتاب شرح المقاصد سکہ رائج الوقت ہے، وہ لکھتے ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں راویوں کے بیانات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض صحابہ حق سے منحرف ہو گئے تھے اور ظلم اور فسق کی حد تک پہنچ گئے تھے۔ اس کی وجہ حسد، جلن، نفرت، عداوت اور حکومت و ریاست کی طلب اور خواہشات اور شہوات کی طرف میلان تھا۔ امام سعد الدین تفتازانی جن پر عقائد کا مدار ہے، لیکن ان چیزوں کو چھپاتے ہیں یہ مجرم، یہ ناصبی مجرم، اتنے خطرناک مجرم ہیں، ایسے فراڈی ہیں، اتنے بدماش ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے علماء کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ان میں یہ ہمت نہیں کہ کہہ دیں ملا علی قاری جاہل تھے، یہ کہہ دیں کہ محمد بن الحسن ہم کو ہمیں قابل قبول نہیں، ابن الحمام قابل قبول نہیں، یا ولی اللہ ہمیں نہیں چاہیے، یہی کہہ دیں، پھر سب کو خارج کر دیں، ٹاٹوار کر دیں۔ آگے آئیے، حضرت ملا علی قاری تمام احناف کے نزدیک تسلیم شدہ امام، احناف کے محدث جلیل، شرح مشکات کی جلد 11 صفحہ 18 پر لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جب معاویہ کو حضرت عمار والی حدیث پہنچی تو ان کو بغاوت سے رجوع کرنا واجب تھا اور مخالفت اور حکومت کی طلب چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ باطن میں تو باغی تھے اور ظاہر میں دھوکہ دیتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک قرآن و حدیث دونوں متروک ہو گئے۔ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، احناف کے جلیل القدر امام لکھ رہے ہیں جن پر تمام حنفیوں کا اتفاق ہے، وہ یہ لکھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی شرح اکمال المعلم اس کے شارح جلد 1 صفحہ 228 پر لکھتے ہیں، جب عمرو بن العاص کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے مال و زر پر نگاہ ڈالی اور کہنے لگے کہ کاش میں پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں ایسے کاموں میں پڑ گیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا۔ میں نے معاویہ کی دنیا کو سنوارا اور اپنی آخرت برباد کر لی۔ تڑپتے ہوئے وہ رخصت ہوئے۔ آخری وقت کے ان کے یہ کلمات ہیں۔ محدث جلیل علامہ شوکانی غبل الغمام علی شفاء العوام صفحہ 416 میں لکھتے ہیں، معاویہ نے دنیا اور حکومت کی طلب میں ایسے لوگوں کو استعمال کیا جو کسی بھلائی کو نہیں جانتے تھے، نہ کسی برائی سے رکتے تھے۔ معاویہ نے ان کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ عثمان کا قصاص طلب کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، تمام علماء ہند کے مرجع، سارے سلسلے حدیث کے حضرت شاہ عبدالعزیز سے ملتے ہیں، فتاوی عزیزی میں صفحہ 413 پر لکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں ہے۔ مروان ملعون کو برا کہنا چاہیے اور دل سے اس سے بیزار رہنا چاہیے۔ اس نے اہل بیت اور حضرت امام حسین کے ساتھ بڑی بدسلوکیاں کی، وہ ان سے کامل عداوت رکھتا تھا، اس وجہ سے اس شیطان سے نہایت بیزار رہنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، ابھی تو اتنے اقوال ہیں کہ نقل کروں گا تو گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن اندھے رہیں گے، بہرے رہیں گے، ناصبی مجرم ناصبی رہے گا۔ وہ دل سے چاہتا ہے کہ جیسے معاویہ نے علی کو گالیاں دلوائیں اور مسجد نبوی میں لعن طعن کروایا،
دل میں وہ یہی چاہتے ہیں، اسی لیے دفاع کرتے ہیں ان کا، جن کے بارے میں یہ علماء کے اقوال ہیں۔ حدیثیں کیا کہہ رہی، علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہدایت الشیعہ میں فرماتے ہیں، افسوس کہ شیعوں نے امیر معاویہ کی تقلید اختیار کر لی اور تبرہ کو اپنا شیوا بنایا۔ تبرہ کو، یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ نے تبرہ کیا اہل بیت پر، اور اہل بیت کے سردار و سرخیل اور امام حضرت علی علیہ السلام پر مسجدوں میں تبرہ کروایا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہدایت الشیعہ میں فرماتے ہیں، افسوس کہ شیعوں نے معاویہ کی تقلید اختیار کر لی اور تبرہ کو اپنا شیوا بنا لیا۔ یعنی افسوس یہ ہے کہ انہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تبرہ نہ کرو، یہ تو کام معاویہ کا تھا، وہ تبرہ کرتا تھا اور کرواتا تھا۔ اور حضرت علامہ سید صدیق حسن خان قنوجی، جن کی وجہ سے اہل حدیث اور سلفیوں کی کچھ عزت ہے اور ان کے پاس حدیث و قرآن کا سرمایہ ہے، وہ نواب وقت اور حسینی خاندان کے جلیل القدر عالم، محدث جلیل، مفسر کبیر، فقیہ عظیم اور ہر پہلو سے امام، وہ کہتے ہیں، حضرت علامہ سید صدیق حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ جلد ثانی صفحہ 773 میں، معاویہ کے دل میں دھوکہ اور دنیاوی حکومت کی لالچ تھی، اس کی نیت اصلاح کی نہیں تھی۔ بہرحال کیا ان سب دلائل کے بعد وہ چھٹے خلیفہ راشد تھے، حدیثوں کے ساتھ گستاخی، علماء کے اقوال کے ساتھ گستاخی، جھوٹ و فراڈ کا یہ منظر بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان مجرموں کی باتوں میں کبھی مت آنا، یہ ناصبی ہیں، چھپے ہوئے اہل بیت کے دشمن ہیں یہ، اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں محبت کا تعلق ہے۔ تعلق وہ ہونا ہے جو نبی نے فرمایا، قرآن کی آیتیں ظالموں کے خلاف جو کہتی ہیں اس موقف کو اختیار کرنا ہے۔ بہرحال اچھا خاصا وقت اس میں گزر گیا، لیکن یہ تمہید ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ یہ بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا، یزید کو کس نے پالا تھا، کس نے پوسا تھا، کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی، وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء و محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کا سود جائز تھا، معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی، حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دیں اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا تھا۔ وہ گھر تھا جہاں یہ ہوتا تھا، اور میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جس وقت حضرت حسین کا سر اور دیگر افراد کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہ فخر کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ کاش کہ میرے آبا و اجداد جن کو بدر میں کاٹ کے پھینکا تھا علی نے، کاش کہ وہ آج ہوتے اور خوش ہوتے کہ میں نے محمد کے خاندان سے بدلہ لے لیا ہے۔ صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں جو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ یزید کیسا تھا اور یزیدیت کیا ہے، اس عنوان سے تفصیلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں۔ آج تو موضوع ہے کربلا کا۔ آج کی وہ تاریخ ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے اور آرام کر رہے تھے، اس لیے بچوں کو دور رکھا گیا تھا، لیکن اچانک حضرت حسین کمرے میں پہنچ گئے تو حضور نے ان کو اپنے سے لپٹا لیا اور رونے لگے، بے تحاشا اتنی زور سے رونے لگے کہ ام سلمہ پریشان ہو گئیں کہ حضور رو کیوں رہے۔ وہ کمرے میں گئیں، کہا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ جبرائیل امین ابھی آئے اور یہ کہا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت قتل کرے گی، اور یہ بتایا کہ وہ جگہ کربلا کی ہوگی، پھر مٹی لائے کہ یہ مٹی ہے نشانی، جس دن ان کی شہادت ہوگی یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی،
حضور نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی، انہوں نے محفوظ رکھ لی، اور جس دن محرم کی 10 تاریخ کو جمعہ کا دن تھا یا سنیچر کا، 2 روایتیں ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو سال 61 تھا ہجری کا، اس وقت حضرت حسین کی جب شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ وہ مٹی خون سے لت پت ہو گئی، اور اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے، صحیح حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں جیسے کوئی عجیب سخت حالت میں ہے، اور ایک شیشی میں آپ خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں حسین کا اور اس کے گھر کے لوگوں، میرے لاڈلے اور شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میرے خاندان کے افراد کا خون بہایا ہے، میری امت کے ملعونوں نے، خدا ان پر لعنت بھیجے اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہی وقت تھا جب حسین شہید ہوئے تھے، اور مجھے ایک خواب دکھا۔ تو کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ایک بے انتہا المناک واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو دنیا بھر کے جو غیر مسلم ہیں جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ کسی نبی کی امت کے لوگ جو ان کا کلمہ پڑھتے ہوں، وہ نبی کے خاندان کو ذبح کر دیں، یہ سوچ نہیں سکتا کوئی۔ یہ دنیا میں کسی نبی کے ماننے والوں نے نہیں کیا، لیکن اس امت کے مجرموں نے، خطا کاروں نے، جو اسلام کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، گستاخ رسول تھے، انہوں نے سب کچھ کیا۔ پہلے علی کے خلاف جنگ چھڑی، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا مجھ سے رکھے گا، جو ان سے الگ ہوگا مجھ سے الگ ہوگا، جو انہیں برا کہے گا مجھے برا کرے گا۔ یہ ساری حدیثیں بیان کر دی تھی صحیح سندوں کے ساتھ، اور ہماری تمام کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، لیکن بے غیرت مجرم، وہ کہ جن کو بندر و سور بنا دیا گیا، ایسے خطا کار و مجرم ہیں کہ جنہیں شرم نہیں آتی، جو پھر ظالموں کا، نبی کی جس کو کہیں کہ یہ جہنم کا داعی ہے، اور یہ کہیں کہ اس کی حکومت ظالمانہ، اور یہ کہیں کہ خدا اس کو کبھی اس کا پیٹ نہ بھرنے دے، اس کا دفاع کر کے شرم نہیں آتی مجرموں کو۔ اور اسی گھر میں جو لونڈا پلا، جس کو تمام مورخین و محدثین اور کبار علماء لکھ رہے ہیں کہ وہ بدماش تھا، وہ عیاش تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ بے نمازی تھا، سب لکھ رہے ہیں، سب کے اقوال، بہت سو کے اقوال میں نے سنا دیے، دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ پیش کر دیے۔ بہرحال کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں نبی سے انتقام لیا گیا، کربلا میں خاندان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ختم کیا گیا، کربلا میں وہ عمل کیا گیا جو عمل دنیا میں کسی فرعون نے نہیں کیا، وہ عمل کیا گیا جس عمل کا اظہار یزید نے اس طرح کیا کہ وہ یہ کہتا رہا، شراب کو یزید نے حلال قرار تو دے ہی دیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اگر دین محمد میں حرام ہے تو ہم تو دین عیسیٰ کے حوالے سے اس کو پئیں گے۔ اور اسی طرح اس نے کہا تھا، ابن زبارہ کا شعر پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہتا تھا، لست من جندب ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل۔ احمد نے، نعوذ باللہ، یعنی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اگر آل احمد آل محمد سے میں اس کا بدلہ نہ لیتا تو میں جندب کی نسل سے نہ ہوتا۔ یہ تھا وہ خبیث اور مجرم، دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن اہل بیت۔ اور یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق کو ابن جریر بھی، ابن منذر بھی، ابن ابی حاتم بھی، حاکم نیشاپوری بھی اور طبرانی بھی مختلف حیثیتوں سے اور مختلف پہلوؤں سے ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا جرائم کیے گئے۔ بہرحال اب یہاں میں یہ بتا دوں کہ سن 56 میں
ماہ رجب میں معاویہ نے جب حج کیا، مکے میں یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا، اس کا سیاسی مشورہ سیاسی مفاد کے لیے مغیرہ ابن شعبہ نے دیا تھا، اس کی بنیاد پر معاویہ نے مغیرہ کو کوفہ سے معزول کرنے کے بعد پھر گورنر بنا دیا۔ معاویہ نے مدینہ آ کر حضرت حسن، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو بلایا اور ان سے یزید کے بارے میں اتفاق لینا چاہا، لیکن انہوں نے اپنی جان بچائی اور پھر ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے زبان کھولی میں اعلان کروں گا کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، اور تم نے اگر زبان کھولی تو تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ اس دھمکی کے ساتھ، اور حضرت حسین کو جس وقت یہ معلوم ہوا تھا کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا، تو انہوں نے کہا تھا اظن طاغیتہم قد ہلک۔ یہ الفاظ ہے، محدثین و مورخین نے جن الفاظ کو محفوظ رکھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اب نئی تحریک چل رہی ہے یزید کے سلسلے کی، میرا خیال ہے کہ ان کا جو طاغیہ تھا، طاغوت، وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ بہرحال حضرت حسین سے جب یہ کوشش کی جانے لگی کہ یزید کی بیعت قبول کر لیں، تو ظاہر ہے کہ نہ حضرت حسین اس کے لیے تیار تھے، نہ عبداللہ ابن زبیر، اور جہاں تک تعلق ہے اور دیگر حضرات کا، انہوں نے بھی اپنی جان بچائی، لیکن جہاں تک حضرت حسین کا تعلق ہے وہ سید شباب اہل الجنہ ہے، جنت میں داخلہ ان کے راستے سے ہوگا، وہی قائد ہے، وہی سید ہے، وہی امام ہے، اور نبی کا یہ بیان ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنت کا کوئی تعلق یزید سے نہیں، وہ جہنم میں جانے والا مجرم اور اس کا ساتھ دینے والے، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کے اعوان و انصار، اس کا سیکریٹریٹ اور اس کے ملازمین، اور کوفہ میں اس کا گورنر اور ان کے ساتھ آنے والی فوج کے 4000 یا 12000 جتنے بھی افراد تھے، یہ سب ملعون تھے، ان پر لعنت واجب ہے، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، حدیثیں ان پر لعنت کرتی۔ اور امام احمد ابن حنبل سے ایک موقع پر پوچھا گیا، جب انہوں نے کہا کہ قرآن نے لعنت بھیجی، تو کہا کہ قرآن نے کہاں بھیجی؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے وہ آیت پڑھی تھی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ کہ تمہارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا، تم رشتے کاٹ دو گے، فساد برپا کرو گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ تو امام احمد نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی۔ اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کیا یزید کی کوئی روایت لی جا سکتی، تو فرمایا کہ اس ذلیل کی روایت کی بات کرتے ہو؟ پوچھا گیا کیا آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں یا محبت رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ بے ایمان ہوگا، لادین، مجرم، طاغوتی انسان۔ اور اسی طرح بہت سی تفصیلات تو بیان ہو چکی ہیں۔ بہرحال حضرت حسین کی طرف سے نبی پاک کے اشارے کی بنیاد پر خواب بھی دیکھا تھا انہیں کہ تمہیں جانا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جو پہلے ہی بچپن میں بتا دیا گیا تھا، تو یہ فیصلہ تو پورا ہونا ہے، تو تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ ابن عباس روتے رہے، روکتے رہے، ابن عمر نے روکا، اوروں نے بھی روکا، لیکن حضرت حسین سب کو ٹالتے چلے گئے، کیونکہ ان کے سامنے ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا کہ میں تو امت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے جا رہا ہوں، تاکہ امت کو یہ سبق یاد رہے اور ہر دور میں وقت کے یزیدیوں کے خلاف امت کھڑی ہو جائے، حسینی نمونہ اس کے سامنے رہے، اور پورا جو خاندان نبوت ہے جن سے زیادہ کوئی حق پر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، وہ خاندان یہ بتائے کہ ہم ہیں محافظ اس دین کے، ہم ہیں اس پر جان دینے والے لوگ۔ امت اسی سبق کو یاد رکھے۔ تو بہرحال حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کہ پہلے تحقیق کر لیں۔ اب جب وہ پہنچے تھے کوفہ تو 12000 اور بعض روایتوں میں 18000 لوگوں نے بیعت کی تھی، یعنی لوگ پوری طرح تیار تھے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ اطلاعات یزید کو پہنچی تو نعمان ابن بشیر جو پہلے سے گورنر چلے آ رہے تھے ان کو ہٹایا،
اور عبید اللہ ابن زیاد خبیث ملعون بدماش جہنمی کو مسلط کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نعمان ابن بشیر وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ جو ولد الزنا ہے یہ کام کرے گا، اس لیے اس کو مسلط کیا گیا۔ پھر اس نے اور اس کے ساتھ مل گئے سعد ابن ابی وقاص، کیسے جلیل القدر صحابی تھے، ان کا بیٹا عمر ابن سعد ملعون خبیث مجرم تھا، اور شمر ابن ذی الجوشن یہ ایک بدماش و مجرم، سب قریش کے تھے۔ کوفے والوں نے لڑائی نہیں لڑی، کوفار ہوں گے جن کے سامنے لاشوں کو تڑپایا گیا، 10 آدمیوں کو بلایا جاتا، کاٹ کے پھینک دیا جاتا، اور مسلم ابن عقیل کو اوپر 2 منزلہ مکان پر لے جا کر گردن کاٹ کے پہلے گردن پھینکی گئی، بھی پورا دھڑ پھینکا گیا۔ ایسی دہشت جو دور میں نہیں تھی، جو کسی دور میں نہیں دیکھی گئی۔ مکہ مکرمہ میں جب اسلام سختیوں سے گزر رہا تھا، بلال کو ریت پر لٹایا گیا، خباب کو انگاروں پر بھی لٹایا گیا، لیکن یہ دہشت جو بنی امیہ کے بدماشوں و ملونوں نے قائم کی، حجاج کو مسلط کیا تھا بعد میں، جس نے 1,20,000 تابعین و صحابہ کو شہید کیا، اور اس عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو مسلط کیا تو اس نے محلے کے لوگوں کو پکڑ کے مارا، کاٹ کے پھینکا۔ ایسی دہشت تاریخ کی ظاہر ہے کہ جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ بس یہ کاٹ کے پھینک دے گا، پورا گھر تباہ کر دے گا، گھر کو اجڑوا دے گا، تو وہ ہمت نہیں کر سکتا۔ لہذا جن لوگوں نے بھی خطوط بھیجے تھے، جنہوں نے بلایا تھا، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، ان کے سامنے صرف خون تھا اور لاشیں تھیں۔ ایسی صورتحال میں ان سے اب مطالبہ بھی کرنا مشکل تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اندر حسینی خون نہیں، ہر شخص کے اندر حسینی ہمت نہیں، شجاعت نہیں، جذبہ نہیں، مقام نہیں، اس لیے بڑے بڑے صحابہ یزید بدماش و مجرم کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور ظلم سے بچنے کے لیے اس کی حکومت مان لی، صرف ظلم کی وجہ سے کہ تلوار سر پر اٹک رہی تھی۔ وہ معاویہ نے دھمکی دے دی تھی کہ تم بچو گے نہیں، تو لہذا ایک جابرانہ ڈکٹیٹرشپ کی مجرمانہ حکومت تھی جو قائم کی گئی تھی، اور جس کے بے شمار دلائل ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں تک کہ حضرت حسین نے یہ طے کیا کہ اب سفر انہیں کرنا ہے، روکنے والوں نے روکا، لیکن وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور جب حضرت حسین قادسیہ سے 3 میل کی دوری پر تھے تو حر ابن یزید فوج کے ساتھ سامنے تھا، اس نے کوفہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ حضرت نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن مسلم ابن عقیل کے بیٹے اڑ گئے کہ ہم انتقام لیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، اور آگے بڑھے تو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سامنے تھی، تو آپ نے کربلا کی طرف رخ کیا اور وہیں پڑاؤ کیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 گھوڑ سوار اور 100 پیدل فوجی تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے رے کی گورنرشپ کا وعدہ کر رکھا تھا، اور یہ شرط رکھی کہ پہلے حسین سے نمٹو، پھر وہاں کی گورنرشپ تمہیں ملے گی۔ اور وہ دنیا دار، وہ لعنتی انسان دنیا کی خاطر حسین کا قاتل بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ میدان کربلا میں جب حضرت حسین جب پیاس کی شدت میں پانی کے لیے بڑھے تو حسین ابن تمیم نے ایک تیر مارا جو ان کے منہ پہ لگا۔ حضرت حسین زخم پر ہاتھ پھیرتے، خون کو آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے اللہ ان کو چن چن کر قتل فرما۔ دریائے فرات کی طرف پانی کے لیے جب بڑھنے لگے تو بنی ابان ابن دارم کے ایک شخص نے کہا، ان کو روکو، پانی نہ پینے دو۔ اس وقت حضرت حسین کی زبان سے نکلا، اے اللہ اسے پیاسا مار۔ قاسم ابن اسبق کا بیان ہے کہ میں نے پھر اس شخص کا حال دیکھا کہ وہ پیاس سے پاگل ہوا جاتا تھا، اس کو پانی دیا جاتا، پانی پیتا، پھر بھی پیاس کا شور مچاتا، وہ ملعون اسی حالت میں مرا۔ بہرحال جب اکثر اہل بیت شہید ہو گئے اور حضرت حسین کو ملعونوں نے گھیرے میں لے لیا تو حضرت حسین کے ایک نوجوان بھتیجا آگے بڑھے۔ حضرت زینب نے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ تیزی سے لپکے۔ بحر ابن کعب حضرت حسین پر وار کرنے کے لیے تلوار لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، یا ابن الخبیث تقتل عمی، ایک خبیث کی اولاد، تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس نے تلوار سے اس نوجوان پر حملہ کیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ دادا حضور پاک علیہ السلام، علی، حمزہ، جعفر اور حسن سے تمہیں ملائے گا۔
راوی محمد ابن عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بحر ابن کعب کے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے کہ جاڑے میں پسینے سے بھیگے رہتے تھے اور گرمی میں سوکھ کر لکڑی ہو جاتے تھے۔ لڑائی چل رہی تھی اور ایک طرف حضرت حسین ان کے جانثار تھے، دوسری طرف دنیا داری کی لعنت میں گرفتار عمر ابن سعد تھا، اس کے ساتھ خبیث و ملعون شمر ابن ذی الجوشن تھا۔ تیروں کی بارش کے بعد اب تلواروں کے وار تھے۔ ملعون زرہ ابن شریک تمیمی نے حضرت حسین کے ہاتھ پر وار کیا اور کندھے پر ضرب کاری لگائی۔ اسی وقت سنان ابن انس نخعی مجرم و ملعون نے نیزے سے وار کیا اور خولی ابن یزید سے کہا کہ سر تن سے جدا کر۔ وہ اس کی ہمت نہیں کر سکا تو اس کو گالی بکتے ہوئے خود آگے بڑھا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ جعفر ابن محمد ابن علی کا بیان ہے کہ حضرت حسین کے جسم پر 33 زخم نیزے کے تھے اور 34 تلواروں کے۔ سنان نے سر خولی کے حوالے کیا۔ ان خبیث بے شرم لٹیروں نے حضرت کے تن کے کپڑے بھی لوٹ لیے، کسی نے قمیص اتار لی، قیس ابن الاشعث نے چادر کھینچ لی اور بنی عود کے ایک شخص نے چپل لے لی، بنی نحشل کے ایک شخص نے تلوار جھپٹ لی، یہاں تک کہ ان ملونوں اور بدماش لٹیروں نے عورتوں کا بھی سامان لوٹا۔ اب یہ جو فہرست ہے شہدائے کربلا کی، اس میں حضرت سیدنا امام حسین ہے اور سیدنا عباس ابن علی، سیدنا عبداللہ ابن علی، سیدنا جعفر ابن علی، سیدنا عثمان ابن علی، سیدنا محمد ابن علی، سیدنا ابو بکر ابن علی، سیدنا علی ابن الحسین، سیدنا عبداللہ ابن الحسین، سیدنا ابو بکر ابن الحسین، سیدنا عبداللہ ابن الحسن اور سیدنا القاسم ابن الحسن اور سیدنا عبداللہ ابن جعفر اور سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن جعفر اور سیدنا جعفر ابن عقیل، سیدنا عبد الرحمن ابن عقیل، سیدنا عبداللہ ابن عقیل اور سیدنا مسلم ابن عقیل اور سیدنا عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، سیدنا محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے جانوں کے نذرانے اس امت کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، نبی کی خاطر پیش کر دی۔ علی اصغر بیمار تھے، حسن ابن حسن اور عمر ابن حسن چھوٹے تھے، وہ بچ گئے۔ خواتین میں حضرت زینب بنت علی، حضرت فاطمہ بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت خدیجہ بنت علی، رقیہ بنت علی اور حضرت الرباب حضرت حسین کی زوجہ محترمہ، حضرت سکینہ بنت الحسین، حضرت رقیہ بنت الحسین، حضرت حمیدہ بنت مسلم، ان کے علاوہ ام وہب جو عبداللہ ابن عمیر کی زوجہ تھیں اور ام عبداللہ ابن عمیر اور ام عمر ابن جنادہ اور مسلم ابن عوسجہ کی ایک باندی وغیرہ تھیں۔ یہ تھا لٹا پٹا قافلہ، اور دوسری طرف وہ ملعون تھے، وہ خبیث، وہ جہنمی، وہ اس امت کے لیے لعنت، یہ جن میں سر فہرست یزید تھا، عبید اللہ ابن زیاد تھا اور شمر ابن ذی الجوشن، عمر ابن سعد، سنان ابن انس، خولی ابن یزید، زید ابن رقاد، حکیم ابن الطفیل، ہانی ابن سبید، خولی ابن یزید، مزید کئی کا قاتل رہا وہ، اور مرہ ابن منقذ ابن النعمان اور ہانی ابن سبید اور عبداللہ ابن عقبہ اور حرملہ ابن کاہن اور عبداللہ ابن قطبہ اور عامر ابن نحشل، بشر ابن حوط اور عثمان ابن خالد اور عمر ابن صبیح اور اسد ابن مالک اور لقیط ابن یاسر، یہ تھے وہ ملعون، وہ خبیث، وہ مجرم، وہ گندے، وہ ناپاک، وہ انسان جنہوں نے حضرت حسین کے قافلے کو شہید کرنے میں کام کیا۔ ان کے پیچھے پورا عراق سے لے کر شام تک وہ تمام پولیس کے لوگ، فوج کے لوگ اور یزید کے ملازمین اور بنی امیہ کے لونڈے اور بدماش اور کتے تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں اور نبی کے ساتھ دشمنی و گستاخی میں یہ سارے جرائم کیے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ ان حقیقتوں کو یاد رکھے اور ہمیشہ یزیدیت کے خلاف حسینیت کے قافلے میں شامل ہو کر یہ تیار ہو جائے کہ چاہے جانوں کا نذرانہ دینا پڑے لیکن ہر دور کے یزید کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بعد یزید نے اپنی فوج مدینہ منورہ بھیجی اور 3 دن مدینہ کو حلال کر دیا، جہاں 10,000 صحابہ کو اور تابعین کو شہید کیا گیا، 1,000 صحابیات کے ساتھ زنا کیا گیا، 3 دن مسجد میں گھوڑے اور گدھے اور خچر بندھے رہے اور لیت سے پوری مسجد کو پوت دیا
دیا گیا، نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و نماز بند رہی، اور حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ کر چہرے پر تماچے مار کے پوری داڑھی نوچ دی گئی۔ اور اسی طرح صحابہ کے ساتھ جو مظالم کیے اس کتے نے، اس بندر و سور نے، اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف فوج بھیجی جہاں کعبے پر گولے چلائے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی کے مقابلے میں کعبے پر گولے چلائے گئے، غلاف کعبہ جلا دیا، دیوار ایک ڈھا دی گئی، اور پوری مسجد حرام میں صرف گولے تھے، انگارے تھے اور لاشیں تھیں۔ یہ ہے بنی امیہ کے کارنامے، یہ ہیں تاریخ اسلامی کے وہ مجرم و ملعون جن کا ساتھ دینے کے لیے کچھ اہل سنت بے چین ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، نبی کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، علی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فاطمہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی اور نبی نے جو فرمایا کہ وہ جہنم کے داعی ہوں گے، ان سے تعلق رکھنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے مجرم ہیں، گستاخ رسول ہیں یہ، جو نبی کو اذیت دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ ان پر لعنت بھیجے اور اللہ ان کا خاتمہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔